صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جیسے بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، اچانک آسمان سے کچھ تارے ٹوٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم زمانہ جاہلیت میں جب ستارے ٹوٹ پڑتے تو تم لوگ کیا تصور کرتے ہیں؟ یا تم نے اپنے باپ دادا سے جو سنا ہے ستارہ ٹوٹنے کے حوالے سے، وہ بیان کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم زمانہ جاہلیت میں جب ستارے ٹوٹ پڑتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کسی کے ہاں، کسی بڑے آدمی کے ہاں کوئی بندہ، کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی نواب ہے، سردار ہے، وڈیر ہے، قبیلے کا سردار ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تبھی ستارہ ٹوٹ گیا۔ یا اگر ستارے ٹوٹ پڑتے تو ہم یہ کہتے کہ آج کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مرنے اور پیدا ہونے پر ستارے نہیں ٹوٹتے۔
اب آ جاؤ میں بتاتا ہوں کہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی حکم کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، حکم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حکم انسانوں پر لاگو کرنا ہے، یہ لوگوں کو یہ حکم دینا ہے، تو سب سے پہلے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ تسبیح شروع کرتے ہیں۔ پھر جب ساتویں آسمان پر فرشتے ہیں وہ بھی تسبیح شروع کرتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان پر فرشتے ہیں وہ بھی تسبیحات شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح کرتے 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 یہ آسمان دنیا یہ آخری آسمان ہے اور یہاں کے فرشتے بھی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم فرمایا۔ اب وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو فرشتے ہوں گے وہ حکم کو لے کر آسمان در آسمان، آسمان در آسمان، یہاں تک کہ یہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب شیاطین اس بات کو سننے کی کوشش کرنے کے لیے آسمان دنیا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کام لگا کر سنیں کہ فرشتے کس چیز کے حوالے سے گفتگو کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان شیاطینوں کو ستاروں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل کہانی، نہ کسی کے زندہ ہونے پر نہ کسی کے مرنے پر ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ شیاطین کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ آج ہم گفتگو کریں گے توہمات پر۔ اس پر گفتگو کریں گے توہمات۔ توہمات کا معنی یہ ہے کہ انسان کا وہمی ہونا۔ آج کل 100 میں سے 99% لوگ وہمی ہیں، وہم میں مبتلا ہیں۔ ہم اس کی حقیقت آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ہم کس چیز میں مبتلا ہیں۔ اور یہ سفر کا مہینہ بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کہتے یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں سفر بھی نہیں کرنا۔ کہیں سفر کے لیے جانا ہو تو اس سے جو پچھلا مہینہ ہے یا بعد والا مہینہ ہے تو اس میں وہ سفر کرتے، لیکن سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سفر جو ہے نا وہ منحوس اور بے برکت مہینہ ہے۔ حالانکہ بے برکتی اور نحوست کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے، کسی دن سے نہیں ہے۔ آپ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن ایک انسان پر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لعنت برستی ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی منبر پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پر چڑھے تو قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین۔ جبریل نے بددعا دی، اللہ کے نبی نے آمین فرمائی۔ تو یہ وہ لوگ تھے، 3 لوگ جیسے تفصیل ہر وقت ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ جبریل امین بددعا دے رہے ہیں، ہلاک ہو، برباد ہو وہ بدبخت انسان کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ رمضان کا حق یعنی ادا نہ کرے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ جبریل بددعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک انسان پر بددعا برس رہی، لعنت برس رہی ہے، تو اس کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے کہ فلاں دن جو ہے نا برکت والا ہے، فلاں دن نحوست والا ہے۔ برکت اور نحوست کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔
ایک ہی انسان ہے، ایک ہی مہینہ رمضان ہے، ایک پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دوسرے پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے وہ دن سے اس کا تعلق ہے۔ اگرچہ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے، لیکن برکت اس کے لیے ہے جس کے اعمال بھی برکت والے ہوں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، کوئی اور مہینہ ہے، لیکن ایک بندہ اس میں بھی تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، 5 وقتہ نماز کے بھی اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رمضان کے علاوہ اس پر بھی برستی رہے گی۔ تو بہرحال ہم آج کل مسلمان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہم کے شکار بن چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حادثات، بیماریاں اور مصائب یہ انسانوں پر اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر آتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی مالی تنگی آتی ہے، کبھی جانوں پر بیماری آ جاتی ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، بیوی پر بیماری آ جاتی ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، لیکن ہم وہم کے شکار ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے نا، تبھی تو دیکھو سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ کاروبار بھی ایسا ہے، صحت بھی ایسا ہے، گولیوں پہ گزارا ہو رہا ہے، کیپسول پر اور دوائیوں پر گزارا ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ اچھا 10 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد یہ جس پر شک کر رہا ہے وہی بندہ آ جاتا ہے، وہ تو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، مطلب یہ کاروبار بھی ٹھپ ہے، گھر میں بھی نحوست ہے، لڑائی جھگڑا ہے، پتہ نہیں فلاں نے کیا، وہ تو کہہ رہا تم نے کیا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، اللہ کو ہم نے فارغ رکھا ہے، اللہ فارغ ہے، وہ سارا ہمارا انتظام آپ کو پڑوسی کے حوالے کیا ہے۔ وہ کہہ رہے اس نے کیا، وہ کہہ رہے اس نے کیا، وہ کہہ رہے اس نے کیا، وہ کہہ رہے اس نے کیا۔ یہ کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اب دیکھو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اب بچوں پر بیماری آتی ہیں، بڑوں پر بھی بیماری آتی ہیں، دن میں 50 آدمی آتے ہیں، مولوی صاحب بچے کو دم کرو، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، نظر کو بھی اس بچے کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بیماری آتی ہیں تو اللہ کی طرف انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے۔ کیا ایوب علیہ السلام بیمار نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ پر تکالیف نہیں آئے؟ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے اور سینہ چیر کر صحابہ کا کلیجہ نہیں چبایا گیا؟ صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ ابھی ان پر کس نے کیا جادو؟ کسی نے کچھ، ہم جیسے ہوتے ہیں یار اس صحابہ پر کسی نے کیا ہے، تبھی تو اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے ملک میں در بدر ہے۔ مجھے تو اور آپ کو کسی نے گھر سے نہیں نکالا، علاقے سے نہیں نکالا، ان کو تو علاقے سے نکالا۔ مکہ جیسی سرزمین سے ایک آدمی کو اپنی زمین سے نکالا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ لیکن انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے راستے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اللہ ہمیں صبر ہے، اس پر ہمیں کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی صورتحال یہ ہمیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو بہت سارے کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں وہ جاتے ہیں ایسے عاملوں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب کھول کے دیکھو مجھ میں کیا حقیقت ہے، کتاب کھول کے دیکھو ہمیں مجھ میں۔ یہ مجھے بھی کئی لوگوں نے بتایا۔ ایک دن میں یہاں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بندہ پتہ نہیں بیچارہ بہت دور سے آیا تھا، چہرے پہ گرد و غبار، مٹی لگا ہوا تھا، تو مجھے بولا آپ سے کام ہے، بولو نہیں ادھر جائیں گے، اب کتاب کھول کے دیکھیں کیا حقیقت ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ میرا انتظار باہر کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، باہر میرا انتظار کر رہے ہیں،
کہ مولوی صاحب مدرسے میں آ کر پھر کتاب کھول کے بتائے گا کہ کیا حقیقت ہے. اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ باہر بیٹھے ہو, میرا انتظار کر رہے ہو, میں تمہارا وہ وقت بنا رہا ہوں, میں تمہارا وہ جو وہ نصیب ہے برا ہو گیا اس کو میں برابر کر دوں گا, تمہاری قسمت میں کتاب سے دیکھ کر بتاؤں گا تمہیں. وہ تو تم نماز چھوڑ رہے ہو, تو بدبختی اس سے بڑھ کر کیا ہے. ابھی مجھے کسی کتاب کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تم خود اپنی کتاب کھول کے دیکھو تمہیں کیا نحوست ہے. لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, تم باہر بیٹھے ہو کہ استاد باہر نکلے گا, یہ ہماری قسمت تلاش کرے گا کسی کتاب میں. اچھا پھر لوگ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب کتاب دیکھ کر بتاؤ کہ ہم میں کیا ہو گیا, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, روزگار نہیں ہے, میاں بیوی میں جھگڑا فساد ہے, کاروبار ٹپ ہو گیا ہے. اب وہ جعلی عاملوں کے پاس کیا ہے, ان بچوں کی انگریزی کی معاشرت اردو کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, وہ جو آگے چلتے ہیں نا دوسری کلاس میں, وہ جو پچھلی کتابیں وہ پھینکتے نہیں ہیں, وہ پھر رکھ دیتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کتابیں ایسے کھول دیتے ہیں. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انگریزی کی کتاب ہے یا معاشرت علوم کی کتاب ہے یا اردو کی کتاب ہے یا سائنس کی کتاب ہے, اس کے بچے کی کتابیں ہیں, وہ کھول کے دکھائے گا. کسی زمانے میں تیرا کسی عورت کے ساتھ پٹا ہوا نہیں ہوا, اب ہر عورت کا کسی کے ساتھ تو پٹا ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا بہت وہ کلر بھی بتائے گا. ایک عورت وہ ہے کہ جس کا کلر تھوڑا سا کالا ہے, اب اس کالی عورت کی غیر نہیں ہے, جو اس کے پڑوس میں جو کالی عورت ہے نا اس کی غیر نہیں ہے. لازمی بات ہے کلر تو دو ہوں گے, یا کلر سفید ہے, اب وہ دیکھے گا کہ اس کا کلر سب کالا ہوگا تو اس کا پڑوسی بھی کالا ہوگا. اب لوگ وہم کے شکار, اس کو پتہ نہیں بھئی اس نے یہ غیب سے کہاں یہ بات جان لی, یہ غیب کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا عرافن, جو ایسے لوگوں کے پاس آئے فسألہ عن شیء, اور کسی غیبی چیز کے بارے میں معلوم کرے, لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, پوچھنے والے کی 40 دن کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی. اب بتاؤ آپ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتاؤ میری حقیقت کیا ہے. تمہاری حقیقت کا تمہیں پتہ نہیں, دوسرے سے جا کر پوچھتا ہے. ایک انسان کو اپنی حقیقت کا خود معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں 24 گھنٹے میں. اور کچھ لوگوں پھر دوسرے سے وظائف لیتے ہیں, ایسا وظیفہ دے دو بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے, کاروبار صحیح ہو جائے. بھئی ایک بندہ فرض چھوڑ دیتا ہے, فرض چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو گرفت آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے, جو نحوست گھر میں آ جاتی ہے, تو پھر وہ وظیفے سے پورے نہیں ہوتا. ایک بندہ 5 دن میں نماز چھوڑ رہا ہے, 5 وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے, لیکن گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے دن میں 1000 مرتبہ کیا کر رہا ہے, وہ بزرگ نے جو وظیفہ دیا اس کو پڑھ رہا ہے. 5 مرتبہ نماز چھوڑ رہا ہے, لیکن جو وظیفہ ہے نگر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ 1000 کی عبادت پورا کر رہا ہے. اب جو فرض چھوڑنے پر جو اللہ کی گرفت آتی ہے, جو نحوست آتی ہے, جو بے برکتی آتی ہے, لاکھوں مرتبہ آپ وظائف پڑھو تب بھی اس کا قصر پورا نہیں ہوگا. وظیفہ چھوڑ دو, جا کر 5 وقت نماز پڑھو, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی حاجتیں پوری کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو بہرحال ہم وہم کے شکار ہیں, وہمی لوگ بن گئے. اچھے خاصے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں, لیکن جب ایک انسان کا عقیدہ جتنا تم قرآن سمجھاؤ, 1 گھنٹے کی تقریر کرو, اچانک باہر کوئی فنکار آ جاتا ہے, پورے 1 گھنٹے کی تقریر ختم. ابھی 1 گھنٹے توحید پر بیان کرو, اللہ سے ہوگا. یہ وہمی چیزوں کو چھوڑ دیں, جادوگر, یہ عراف, کاہن, یہ سارے ڈرامے باز ان کو چھوڑ دو. یہاں سے نکلو کنارے میں, اگر اس طرح کا کوئی ڈرامے باز آ جائے ساری تقریر ختم. عقیدہ ہے نہیں قرآن پر, سنت پر عقیدہ ہے نہیں, قرآن کھول کے دے نہیں. اچھا یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھ لو گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, روزگار نہیں ہے, فلانے, کتاب کھول کے دیکھو حقیقت کیا ہے. لیکن کبھی پوچھتا نہیں ہے کہ کتاب کھول کے دیکھ لو مولوی صاحب, کتاب کھول کے دیکھ لو اللہ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا, اللہ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا, اللہ نے حلال کے بارے میں کیا فرمایا,
حرام کے بارے میں کیا فرمایا، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا. کتاب کے اندر تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کتاب سے مراد اگر آپ کی قرآن مجید ہو، آپ اس کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ گھروں میں نحوستیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، آپ قرآن کھول کے دیکھیں کہ قرآن میں پڑوسیوں کا کیا حق لکھا ہوا ہے. قرآن میں میاں کے بارے میں کیا حق لکھا ہوا ہے، بیوی کے بارے میں کیا حق لکھا ہوا ہے. اب بیوی ہے وہ جا کر عامل سے وظائف لیتی ہے کہ تاکہ میرا شوہر سدھر جائے، لیکن حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو شوہر کا حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لاکھ وظیفہ کرے تو وہ وظائف کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ جو اللہ نے وظائف بتا دی کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں، لیکن یہاں پہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. یعنی ہمارے پاس ایسا تعویذ ہے نا، تو آپ تعویذ ہم سے کروائیں، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے گا. بہرحال کبھی یہ بھی پوچھنے کہ آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا قرآن کھول کے دیکھو، بولتے ہماری حقیقت بتاؤ، قرآن کھول کے دیکھو ہماری حقیقت بتاؤ. اب یہ پوچھتے نہیں قرآن کھول کے دیکھو پردے کے بارے میں کیا حقوق ہیں، بچوں کے بارے میں کیا حقوق ہیں. صرف بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، آگے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، لیکن پوچھتے نہیں ہیں لوگ. سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، بھی کبھی کبھار ہوتا رہتا ہے. اس طرح انسان پر تکالیف اور مصائب آ جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کا ہمت نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں بہت سارے علاقوں میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا اس حوالے سے بھی آپ گفتگو کر لیں. بہت سارے علاقوں میں کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر کمرے کے اندر ناخن نہیں کاٹتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں. دیکھیں ناخن اگر گھر کے اندر گر جائے نا، روزگار کی تنگی آ جائے گی. ہر گھر کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر اس کے اپنے ہوں. اب اگر ناخن شوہر کو کاٹنا ہے باہر جا کر کاٹ لے ڈیکی کے اوپر، گھر کے اندر ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ روزگار کی تنگی آ جائے گی. یہ لوگوں میں مشہور ہے. اور آپ کے ہاں جو مشہور ہے میرے خیال سے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا ہے ورنہ روزگار کی تنگی آ جائے گی. نہیں، رات کو کچرا کنڈی میں سو جاؤ، سارا کچرا جمع کرو اور رات کو اس کے اوپر سو جاؤ، کیونکہ رات کو اگر آپ جھاڑو لگاؤ گے تو آپ کے گھر کے اندر روزگار کی تنگی آ جائے گی. اب کچھ علاقوں میں کہتے ہیں، کچھ معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ ناخن گھر کے اندر نہیں کاٹنا ہے. اگر اس بات کا تعلق صرف اس اعتبار سے کہ ناخن ہے، ناخن کو باہر کاٹ لو، کچرا کنڈی میں ڈال دو، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن بات عقیدے کی کہ اگر آپ نے ناخن گھر میں کاٹے، گھر کے اندر کوئی ناخن گر گیا تو روزگار کی تنگی آ جائے گی. تبھی تو آپ دیکھیں کہ آج کل کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اتنے بڑے بڑے ناخن رکھے ہیں. پتہ نہیں کاٹتے اس وجہ سے نہیں کہ روزگار کی تنگی آ جائے گی. کوئی گھر کے اندر کاٹنے کی بات ہو، باہر بھی تو کاٹو نا. موبائل بنانے والوں کو دیکھا اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں، کتنے نٹ بھی اس سے کھولتے ہیں. اس پر دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہمیں سم نکالنی ہوتی ہے کہ اسی کو اندر ڈال دیں. بھائی پیچکش کیوں بن، 10 روپے کا پیچکش ملتا ہے، اس سے تمہارا سم نہیں نکلتا ہے، اس سے آپ وہ نٹ نہیں کھول سکتے ہو. اس کے لیے ایسے لوگ پھر آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. اچھا، حیرت ہوتی ہے ماں باپ پر. نوجوان لڑکیاں ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. اور اسی طرح نوجوان لڑکا ہے اور بال ایسے بنا ہوا ہے کہ نہ آگے سے بھی انسان لگتا ہے نہ پیچھے سے بھی انسان لگتا ہے، نہ اگلے پچھلے کا پتہ نہیں کہ آگے جا رہا ہے پیچھے آ رہا ہے. باپ بھی دیکھ رہا ہے، خوش ہے کہ میں نے بچہ پیدا کیا. اس فیشن میں یہ انگریزوں کا بھی فیشن نہیں ہے، نہ انگریزوں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے. ایک تیسری جنس ہے نا انسانوں کی، مرد عورت. مرد عورت کے بیچ میں ایک تیسری بھی جنس پیدا ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوا، یہ تیسری جنس سے بھی گیا کر رہا ہے. لیکن حیرت اس پہ ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں،
پھر بھی ماں باپ کی کوئی مطلب وہ جو حص ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے وہ کس کے فیشن پہ چل رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ باپ کے نام پہ گھر میں بیٹھا ہوا بت ہے، کارٹون ہے۔ نوجوان لڑکا ہے، رات 2 بجے آتا ہے، 1 بجے آتا ہے، باپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ باپ کو پوچھنے کا حق حاصل نہیں کہ میں 10 بجے سوتا ہوں تو آپ کا کس وقت آتے ہو بھائی؟ جا کر اس وقت کسی کو قتل کریں اور رات کو 12-1 بجے جا کر کسی کی دکان لوٹ لے، کرتے ہی نہیں کرتے۔ تو باپ کو پتہ نہیں کہ بچہ کہاں چلا گیا، کیا اس کے اندر اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس وقت کیوں آ رہا ہے، 11 بجے 12 بجے 1 بجے کیسے آ رہا ہے، کہاں تھا، کیوں چلا گیا تھا۔ بہت ساری جگہوں میں نظم و ضبط ہے، باپ گھر میں آتا ہے تو پہلے سے اس کے بچے موجود ہوتے ہیں گھر میں، مجال ہے اس کے بعد کوئی بچہ باہر نکلے، وہ ہوتے ہیں حقیقی باپ، وہ ان کے اندر واقعی باپ ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ گھر کے اندر وہ لکڑی کے بت نہیں ہیں، پتھر کے بت بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی تو بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں، کہتے ماڈرن دورے چلی جاتی ہیں، کام کے لیے صبح چلے جاؤ رات کو آ جاؤ، کام کے لیے چلی گئی بھی۔ یہ تو باپ اس سے بھی گیا گزرا ہے، یہ شوہر اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ چلو بھی ایک ماحول بن گیا، آپ ایک چیز ایک بندے کے اندر ہو تو لوگ اس کو، اب سارے لوگ پیاز کھائیں تو کسی کی بو بدبو دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اس مسجد میں ایک بندہ پیاز کھائے تو ڈکارے لیتا رہے، سب کو تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ اب سارے آپ لوگ 200 بندے پیاز کھا کر آئے تو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی، کیوں؟ سب نے پیاز کھائی۔ تو بہرحال ماں باپ کا کام صرف بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، بچے کی تربیت بھی کرنی ہے۔ بچے کا جو لباس ہے اس پر بھی نظر رکھنا ہے کہ بچہ کس طریقے کا لباس پہن رہا ہے۔ بچے کا لباس خود لے لو، کپڑا خود لے لو، بیٹی کا لباس خود لے لو کہ اس میں پردے کا اہتمام ہو، مسلمانوں کا لباس ہو، اس پر آپ کی نظر ہو۔ یہ نہیں کہ جیسے تیسے وہ چاہے کپڑا پہنے، لڑکا ہے بچہ ہے جیسے تیسے چاہے وہ کپڑا پہنے، نہیں، جیسے تیسے نہیں۔ آپ مسلمان ہو، غیر مسلم نہیں ہو، انگریز نہیں ہو، مسلمان ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت پر بھی نظر رکھیں، اس کے لباس پر بھی نظر رکھیں۔ آپ کا بچہ کہاں جا رہے، کس وقت جا رہے، کہاں سے آ رہے، اس پر آپ کی نظر ہو۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ کسی کی نوجوان لڑکی ہے باہر جاتی ہے تو باپ کو پوچھنے کا حق حاصل ہے، بلکہ پوچھنا چاہیے کہاں گئی، کیوں گئی، یہ پوچھنے کا حق باپ کو حاصل ہے، ضرور پوچھ لیں اس پر۔ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا تھا توہمات پر۔ باقی جہاں تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقت سے ان کا تعلق ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سوچ رکھا ہے، ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں۔ جس میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے یوسف علیہ السلام، واقعہ سنے آپ نے؟ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بچپن میں کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے قافلے والے لے کر مصر میں بیچے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا وزیر خزانہ بنایا، پھر بھائی کسی طریقے سے جا کر وہاں پہ اسی کے دربار میں غلہ خریدنے لگے، ایک مرتبہ لیا، دوسری مرتبہ لیا، تیسری مرتبہ لیا، تو بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جو حقیقی بھائی تھا اس کو اپنے پاس روکا، بنیامین کو۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے اور یہ کہا کہ ہمارے دوسرے بھائی کو بادشاہ نے روکا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین بھی چلے گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اس کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہر وقت روتے تھے، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
اللہ میں آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی شکایت درج کرتا ہوں۔ پھر بہرحال یہ جو بھائی تھی یوسف علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا ہم غلہ لینے کے لیے جائیں گے، وہ مصر کا جو بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے، وہ اچھا انسان ہے، اس مرتبہ ہم جائیں گے اور ہم اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ میرا بیٹے کو جس نے روکا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے، بنیامین کو جس نے روکا ہے وہ بھی میرا بیٹا یوسف علیہ السلام نے روکا ہے، ایک ہیلا کرنے کے لیے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے پاس۔ بھائی کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ وہ بھائی ہے کہ جس کو حسد میں آ کر ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تاکہ یہ بھائی ختم ہو جائے، باپ ہم سے محبت کرے، ورنہ ہمارا جو والد صاحب ہے ہمیں چھوڑ کر صرف یوسف علیہ السلام سے محبت کریں گے، محبت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ باپ کی محبت صرف ہمارے لیے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ختم کرنا نہ چاہے، انسان لاکھ چاہے، وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ کس کی مرضی ہوگی؟ مرضی وہی ہوگی جو اللہ کا منشا ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ ایسے کئی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دیکھیں مریم علیہ السلام کی مرضی تھی بیٹا نہ ہو، کیوں؟ میری بدنامی ہوگی، کیوں؟ شوہر نہیں ہے، بغیر شوہر کی کسی کو بچہ پیدا ہو جائے اس کی معاشرے کے اندر بدنامی کا باعث ہوگی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا فرمائی۔ جبریل امین نے آ کر پھونک ماری اور وہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی اور اسی لمحے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے نہیں 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ بہرحال دونوں تاریخی روایات۔ اب وہ بچے کو گود میں لے کر شہر کے اندر آ رہی ہیں۔ اب اس کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ اگر میں بچے کو لے کر معاشرے کے اندر جاؤں، علاقے کے اندر جاؤں، گوٹ کے اندر جاؤں تو لوگ کہیں گے شادی اس نے نہیں کی ہے۔ دنیا میں بچہ پیدا ہونے کے 2 سبب ہیں، یا بدکاری ہو یا شادی ہو۔ بدکار میں نہیں، شادی شدہ میں نہیں۔ لوگ کہیں گے، سوال کریں گے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ واقعی لوگوں نے یہی سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا بچہ دینے والا ہم ہیں، ہم تیری برات کرنے والا بھی ہم ہیں، ہم تیری عزت کے محافظ بھی ہم ہیں۔ یہاں تک کام ہم نے کیا، آگے بھی کام ہم کریں گے۔ مریم، آگے اللہ نے صفائی بیان کی، مریم علیہ السلام پاک دامن ثابت تھے اور ہو گئے لوگوں کے سامنے۔ مریم علیہ السلام کی خواہش جو کہ اللہ کی ولیہ تھی۔ مریم علیہ السلام وہ انسان ہے بند کمرے میں اللہ نے جنت سے بغیر موسم کے، سردی کے موسم میں گرمی کا پل، گرمی کے موسم میں سردی کا موسم پل دیا، اور مریم علیہ السلام کو لوگوں نے پوچھا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ پل کہاں سے آ گیا؟ مومنہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اس نے کہیں اور اشارہ نہیں کیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تھے ہماری کرامتیں بھی بند کمرے میں ملتا ہے، ہم جیسے بزرگوں کی کرامت ہے نا یہ ہمیں ملتا ہے، نہیں۔ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ ولیوں کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، وہ اپنے میں مگن نہیں ہوتے ہیں، اپنی شیخیاں نہیں بگاڑتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی خواہش تھی بچہ پیدا نہ ہو، اللہ کی خواہش تھی، اللہ کی مرضی تھی بچہ دے کر رہوں گا۔ مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ اللہ۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا سے کیا کچھ تدبیر کی یوسف علیہ السلام کو ضائع کرنے کی، لیکن اللہ نے فرمایا ایک دن آئے گا یوسف علیہ السلام بادشاہی کے تخت پر بیٹھے گا، تم سارے بھائی اس کے قدموں پر جا کر گرو گے۔ سارے بھائی جا رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، مصر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ غلہ لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے مصر جا رہے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے مصر میں۔
یہ باقی 11 بھائی جا رہے غلہ لینے کے لیے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کو سن لو. یعقوب علیہ السلام چونکہ 2 مرتبہ دل میں جھٹکا کھا چکے تھے. یعقوب علیہ السلام کو تکلیف مل چکی تھی. یوسف علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئی. 30-40 سال کا عرصہ ہے. ہر وقت روتے رہتے تھے. یہ غم کسی کو اگر انسان فوت ہو جائے تو تب بھی 1-2 سال کے بعد انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن ایک انسان کا بچہ گم ہو جائے مرتے دم تک اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ کہاں گیا. 30-40 سال کے بعد اپنے بچوں کو غلہ لینے کے لیے بھیج رہے ہیں. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اذهبوا فتحسسوا یوسف واقعی، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو. 40 سال بعد بھی یوسف علیہ السلام کی یاد ابھی بھی دل دماغ کے اندر ہے. لیکن ایک اور بات بھی کہی یعقوب علیہ السلام نے، میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. مصر جا رہے ہو، مصر غلہ لینے کے لیے آپ 12 بھائی جا رہے ہو. مصر داخل ہو گئے. مصر کا مرکزی گیٹ ہے. کراچی میں داخل ہو گئے حیدرآباد گیٹ سے. تو آپ ماشاءاللہ نبیوں کے بچے ہو، خوبصورت ہو، سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ. سمجھو اس بات کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مصر میں غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو، لیکن آپ 12 بھائی ہو، آپ جاتے ہو مصر کے اندر ایک ہی دروازہ. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ، سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ. مفسرین نے لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا. نبیوں کے بچے ہیں، میرے بچے خوبصورت ہیں، اور ایک ساتھ کسی دروازے میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہ ہم بالکل نظر ہی کے خلاف میں نظر نہیں لگتی ہے، وہ سارے اللہ ہی کی طرف سے، لیکن دنیا میں اسباب ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی یہاں تک آئے، یہاں تک لوگ آتے ہیں، ٹھوستے ہیں، اتنا کہتے ہیں گویا جیسے تبلیغ والا جب فضائل عمل کی تعلیم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی نماز اس طریقے سے پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نماز تمہیں ملے گی نہیں. جو بندہ یہ سمجھے میری آخری نماز ہے تو اطمینان کے ساتھ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تسلی کے ساتھ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اور ہم کانا بھی ایسے گاتے ہیں کوئی ہمارا آخری کانا ہے، اس کے بعد کوئی کانا ہم ملے گا بھی نہیں. یہاں تک ٹھوکتے ہیں، یہاں تک. اب اگر ڈکار آتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کانا بھی آتا ہے، پانی بھی آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پھر آ کر ہمارے پاس کچھ کیا تو نہیں. اب کتاب کھول کے دیکھو میں اس کی حقیقت کیا ہے. اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت تو آپ کی سے ایک بندہ فرش پہ چل رہا ہے، اچانک پانی گر گیا، پھسل کے گر گیا، ٹانگ میں لازمی بات ہے تکلیف ہوگی، نس کا بھی مسئلہ ہوگا اور گوشت میں بھی موچ آئی ہوگی. بھی آتے ہم دیکھو میں گر گیا ہوں، کوئی حقیقت تو اس میں نہیں ہے. دیکھ لو نا، نیچے نہیں گرتے ہو، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو گر جاتے ہو. تسلی سے چلو کہ سامنے چلو، سامنے دیکھ کے چلو، نیچے دیکھ کے چلو. آپ کی آنکھیں آسمان پر تو لازمی بات ہے گر جاتے ہو. پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے؟ ٹانگ ٹوٹ گئی کہ جاؤ کمبار والے سے باندھ لو، آپ کو حقیقت بتائے گا. تو مطلب دنیا کے اندر ہر چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ہوتا ہے، حالات کے حوالے سے ہوتا ہے، حوادث کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ضرور نہیں کہ ہم ہر چیز دوسروں پر ٹوک دیں، فلان کی نظر ہے، فلان کی حسد ہے، فلان کی نظر ہے، فلان کی نظر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فارغ ہے، سب کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. تو بہرحال اس طرح لوگوں کو وہمی نہیں بننا چاہیے. نظر لگ جاتی ہے. تبھی تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کی نظر تم لوگوں کو لگ جائے. لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی نبیوں کے بچے خوبصورت ہوتے ہیں.
کبھی یہاں پہ بچوں کو ادھر نقطہ لگاتے ہیں، کالا نقطہ لگاتے ہیں، وہ نقطہ بھی نظر نہیں آتا چہرے کے اندر۔ اللہ کی بنائی وہ مخلوق ہے، اور بھائی یہاں پہ وہ اللہ نے پورا اس کا چہرہ اسی طرح بنایا جو آپ نے نقطہ لگایا، تو آپ نے کیوں لگایا؟ وہ اللہ نے خود لگایا کہ یہ اس کو نظر سے، یہ نقطہ اس کو نظر سے بچاتا ہے، یہ نقطہ اس کو۔ پھر اس کے بعد وہ وہی آپ کو پتا ہے کبھی لہسن ادھر لگاتے ہیں، لہسن کھانے کی چیز ہے، لٹکانے کی چیز نہیں ہے۔ پیاز لگاتے ہیں، اس سے صحیح میں کدو لگاتے ہیں، تربوز خربوز لگاتے ہیں، یہ لگانے کی چیز نہیں ہے، کھانے کی چیز ہو سکتا ہے اگر بچے کو پیٹ بند ہو تربوز کھلاؤ اس کا پیٹ کھل جائے گا، باندھ لو نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ صرف لوگوں پر نہیں ہے۔ ہم ہر چیز، اب دیکھو شیطان ہے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں نے کچھ کیا، فلاں نے جادو کیا، فلاں نے، دیکھیے آپ خود کہتے ہو، میں نے بہت سارے لوگوں کا اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہتے آپ کیسے کہتے ہو حقیقت نہیں؟ اللہ کے نبی پر بھی لوگوں نے جادو کیا ہے، اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ہوا ہے، ہم پر نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ دلیل دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ بقول آپ کے اللہ کے نبی پر کسی نے جادو کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جادو کے دوران میں ایک دن کی نماز قضا ہو گئی؟ بتاؤ، جادو ہو بقول آپ کے کہ اللہ کے نبی پر فلاں نے جادو کیا ہے، کبھی اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں اللہ کے نبی میں کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ کبھی روزگار کی تنگی کی شکایت کی ہے؟ ہم تو یہی ہوتے ہیں، کسی نے جادو کیا روزگار بند ہو گیا، کسی نے جادو کیا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، صحت برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی 10 سالوں میں 10 غزوات میں شریک ہو گئے، 30 جنگوں میں شریک ہو گئے۔ بیمار بندہ جنگوں میں جاتا ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی میں جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، چاشت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، ایک ایک رکعت میں 5 پاروں کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پہ جادو کیا تو کیا ہوا؟ کبھی اللہ کے نبی نے شکایت کی کہ مجھ میں یہ ہے، مجھ پر یہ اثر ہو گیا؟ نماز کے جگہ پر، تہجد کے جگہ پر، اشراق کے جگہ پر، چاشت کے جگہ پر، اوابین کے جگہ پر، نوافل کے جگہ پر، جہاد کے جگہ پر، تبلیغ کے جگہ پر، بیوی بچوں کے جگہ پر، بیٹیوں کے جگہ پر، اور ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، سب کچھ کرنے کے باوجود کبھی ایک دن شکایت نہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے اور یہ کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا ہے، مجھے اور آپ کو جادو قتل نہ کرے، مجھے اور آپ کو جادو کا وہم قتل کر دے گا۔ صرف ایمان بنایا، اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان اگر کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو شک کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، مجھے فلاں نے جادو کیا ہے، شک کی بنیاد پر، اور دوسرے اس جیسے جاہل اور کمبخت قسم کے عامل ہیں جو کتاب کھول کے بتاتے ہیں کہ فلاں کالی عورت نے تم پر جادو کی ہے۔ تو ہر آدمی کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو ہوتا رہتا ہے، تو کیوں لوگوں کے درمیان اس طرح کی نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ ایمان کا بھی بھیڑا غرق کر دیتے ہیں اور پیسے کا بھی بھیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کو بھی کچھ سمجھو، بہت کچھ سمجھو کہ سب کچھ حالات آتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، انسان کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ میں 1000 مرتبہ آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندش توڑ دیں گے، ہم یہ توڑ دیں گے، ہم اولاد کی بندش توڑ دیں گے، ہم روزگار کی بندش توڑ دیں گے۔ یہ اصل میں خود بیکاری ہے، نہ کوئی اولاد کی بندش ہے، نہ کوئی روزگار کی بندش ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں لوگوں کو، بندش کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پر اگر آپ کو بھروسہ ہے، قرآن کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کو اللہ رحمت دے دے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ روکنے والا انسان ہے جس کو تم بندش والا سمجھتے ہو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں بندش توڑنے میں، ایک تعویذ آپ کو دیں گے، کاروبار کی بندش ختم، اولاد کی بندش ختم، فلان کی بندش ختم، سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہوتا آپ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاتے۔ ہاں استغفار، لوگوں میں تنگی آ جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان یہ عمل کرے گا تو اس کی روزی تنگ ہوگی،
اس کی زندگی تنگ ہوگی، عمل کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی روزی میں تنگی آ جائے گی، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی روزی میں تنگی آ جائے گی۔ صدقہ و زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مال کو ختم کر دیتا ہے، انسان بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ناخن والی باتیں ہیں، یہ جو جھاڑو لگانے والی بات ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ رات کو سو جاؤ تو بستر صاف کر کے سو جاؤ، تم کہتے نہیں کچروں میں بچھا کے سو جاؤ۔ یہ آپ نے روایت نہیں سنی جماعت والے کیا کہتے ہیں کہ بستر کو جھاڑ کے سو جاؤ۔ بستر کے صاف جھاڑنے کا، صاف کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بستر کو صاف کر کے سو جاؤ۔ ابھی آپ کے بستر میں کچرا وغیرہ لگا ہوا ہے، آپ صاف نہیں کرو، کیوں؟ اگر میں نے رات کو جھاڑو سے اس کو صاف کیا تو کیا ہوگا؟ روزگار کی تنگی آ جائے گی۔ اور یہ میں نے سنا ہی صرف عام لوگوں میں مشہور نہیں، یہ تو نیٹ میں بھی بہت سارے ویڈیوز میں خود دیکھا۔ کیوں؟ وہ بھی بیچارہ لا علم ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ روزگار کی تنگی اور فراخی، اللہ یبسط الرزق، قرآن سنو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ چاہے کسی کو روزی کو کشادہ کرے، اللہ چاہے کسی کو روزی کو تنگ کرے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی کے جھاڑو دینے سے نہیں ہے، یہ گھر میں ناخن کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے عقیدہ اپنانے کی کوشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو خط آیا آپ کو، اس کو پڑھتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں السلام علیکم، میں ابراہیم بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کا پڑوس میں ہے، آپ نمازی بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ میرے روز کی پٹی کا خرچہ 1600 روپے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیچارے کو کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ روزگار دھندا سے بھی بیٹھا ہوا ہے اور روزانہ پٹی کے لیے جاتا ہے، کم از کم 1500-1600 کو کا خرچہ اس کو آتا ہے۔ اس کے بھی بچے والے بھی ہیں، تاکہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ آپ نمازی بھائیوں کے ساتھ میں نماز پڑھ سکوں۔ الحمدللہ کتنی نیک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں اور آپ بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھ سکوں۔ اگر میرا مانگنا یہ غلط ہے تو میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ اس بندے کو صحت یاب فرمائے۔ واقعی 5 وقت نمازی تھا، اذان بھی دیتا تھا، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے پاؤں میں زخم لگا ہوا ہے، کافی بیمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں سے تعاون ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں